اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ کامیابی اور ناکامی اکٹھے ہو جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا نظر آتا ہے کہ گندگی اور پاکیزگی ایک ہی جگہ اکٹھے رہ سکیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، مستقل طور پر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہو کہ ایک مومن اگر وہ اپنے دل میں ایمان کی دولت رکھتا ہو جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے، کہ اس کے دل میں پھر ایسی خصلت بھی پائی جائے جو ناکامی کی طرف لے کر جانے والی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والے کے دل میں ایمان بھی موجود ہو اور ساتھ ہی اس کے دل میں ایسی باتیں بھی ہوں جو ہلاک کروا دینے والی، ہلاکت میں ڈالنے والی، برائی کی طرف لے جانے والی ہوں۔ کون سی ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن اور حدیث نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں ایمان کے ساتھ وہ چیز اکٹھی نہیں رہ سکتی؟ کون سی وہ چیز ہے؟ پہلے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس چیز کے بارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے آخری حصے میں فرمایا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ چیز جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے میں کروں گا، جو شخص اس چیز سے بچا لیا گیا تو یاد رکھ لیجئے وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 3 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز قرار دیا۔ کون سی ہے وہ چیز جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جس کا ایمان کے ساتھ مومن کے دل میں ٹکنا ممکن نہیں؟ تو سن لیجئے، سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے بندے کے دل میں ایمان اور لالچ اور حرص اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حرص اور لالچ وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے ساتھ قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو کوئی اپنے دل کی لالچ، دل کی حرص سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، کیونکہ پھر ان کے دلوں میں صرف ایمان، ایمان اور ایمان ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔